بدر کی شکست قریش کے لیے شرمناک تھی۔ وہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، لیکن وہ اس کے لیے پوری تیاری کر کے ہی مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اپنے باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو اس شرط پر آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ وہ اسے اپنی نگرانی میں تیر اندازی کی مشق کرا رہی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد 11 مارچ سن 625 عیسوی کو قریش 3000 آدمیوں کی فوج لے کر مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس اس فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے جا رہے تھے۔ مکی عورتیں، جن میں قریش کے سردار ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، اس لشکر کے ساتھ تھیں تاکہ جنگی گیت گا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند کر سکیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں اور لشکر کی روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر کے اپنی جنگی حکمت عملی طے کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کی فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ دونوں فوجیں کوہ احد کے سامنے واقع وادی میں مد مقابل آئیں۔ یہ 23 مارچ سن 625 عیسوی کو ہفتے کا دن تھا جب احد کی وادی میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ احد لڑی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خاموشی سے کفار کی فوج کا گھیراؤ کر لیں۔ اگلے دن صبح سویرے مسلمان سپاہیوں نے گہرائی میں واقع پہاڑی ڈھلانوں پر پوزیشنیں سنبھالی ہی تھیں کہ ایک غیر متوقع صورتحال سامنے آئی۔ خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی فوج کی تعداد 700 رہ گئی جو کہ کوہ احد کی پہاڑی ڈھلانوں پر تعینات تھی۔ فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ احد ان کے لیے ایک قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا۔ مسلمان کیمپ کے مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا جو پشت سے ہونے والے حملے کی صورت میں فوج کے دفاع کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو گئی۔ مسلمان میدان مار چکے تھے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی جب کچھ سپاہیوں سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ پہاڑی درے پر متعین تیر انداز تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ اس ہدایت کو بھول کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ درہ خالی پا کر مکی فوج کے ایک دستے کو جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی، مسلمان فوج پر پشت سے حملے کا موقع مل گیا۔ اچانک حملے سے مسلمان سپاہیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ قریش کے بکھرے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شریک ہو گئے۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا